عظیم ماں کی تربیت لوگوں کی تقدیریں بدل دیتی ہے۔ سوداگروں کا ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا جس کو اس کی ماں نے کچھ ہدایات دے کر اس قافلے کے ساتھ اس لیے کر دیا کہ حفاظت کے ساتھ یہ اپنی منزل پر پہنچ جائے اور دین کا علم حاصل کر کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی ہدایت اور روشنی دکھائے۔ قافلہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ کچھ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے اپنا مال و اسباب بچانے کے لیے بڑی چالیں چلیں کہ کسی طرح ان ڈاکوؤں سے اپنا کچھ مال بچا لیں، لیکن ڈاکو نہ ان کی چالوں میں آئے اور نہ ان کی رحم کی اپیلوں سے ان کے دل پسیجے۔ قافلے کے ایک ایک آدمی نے انہوں سے سب کچھ چھین لیا۔ ڈاکو جب اپنا کام کر چکے تو ان میں سے ایک نے اس نوعمر غریب اور پریشان حال بچے سے پوچھا۔ ڈاکو نے کہا، کہو میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوعمر لڑکا بولا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو، تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ ڈاکو کو یقین نہ آیا کہ اس خستہ حال اور غریب کے پاس بھلا 40 دینار کہاں سے آئے؟ اگر ہوتے بھی تو یہ ہمیں کیوں بتاتا؟ ڈاکو نے سوچا اور عجیب و غریب لڑکے کے اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکو، سردار، اس لڑکے کو دیکھیے، کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار، میاں صاحب زادے، کیا تمہارے پاس واقعی دینار ہیں؟ نوعمر لڑکا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار، بھلا تم نے دینار کہاں رکھے ہیں؟ سردار نے غریب لڑکے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نوعمر لڑکا، جی میری کمر سے ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس میں ہیں۔ سردار نے لڑکے کی کمر سے تھیلی کھولی، دینار گنے، واقعی 40 دینار تھے۔ سردار حیرت سے پوچھا، کچھ دیر اس لڑکے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، صاحب زادے، تم کہاں جا رہے ہو؟ نوعمر لڑکے نے، میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہا ہوں۔ سردار، کیا واقعی تمہارا جاننے والا کوئی نہیں؟ نوعمر لڑکا، جی نہیں، وہ ایک اجنبی شہر ہے۔ میری امی نے مجھے یہ 40 دینار دیے تھے کہ میں اطمینان کے ساتھ علم دین حاصل کر سکوں۔ اس اجنبی شہر میں میری ضروریات کا کون خیال کرے گا اور کون کسی کا احسان اٹھاؤں گا؟ سردار بڑی دلچسپی اور حیرت کے ساتھ نوعمر لڑکے کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اس نوعمر لڑکے نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر یہ نہ بتاتا تو میرے کسی ساتھی کو گمان بھی نہ ہوتا کہ اس پریشان حال مفلس لڑکے کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں ایک اجنبی مقام پر جا رہا ہوں، میرے مستقبل اور تعلیم کا دار و مدار اسی رقم پر ہے۔ آخر اس نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ بچے کی سادگی اور سچائی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کیا اور اس نے پوچھا، صاحب زادے، تم نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر تم نہ بتاتے اور انکار کر دیتے تو ہمیں شبہ بھی نہ ہوتا کہ تمہارے پاس کوئی رقم ہو سکتی ہے۔ نوعمر لڑکا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کر دی تھی کہ بیٹا، کچھ بھی ہو، جھوٹ ہرگز مت بولنا۔ بھلا میں ماں کے حکم کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ سردار کے اندر کا انسان جاگ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ نوعمر لڑکا اپنی ماں کی ایسی اطاعت گزار ہے کہ وہ اپنے مستقبل تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے لیکن ماں کا حکم ٹالنے کو تیار نہیں، اور میں کتنے عرصے سے برابر اپنے پروردگار کے حکموں کو روند رہا ہوں۔ اس نے لڑکے کو گلے سے لگایا اور اس کے دینار اس کو واپس کیے، قافلے والوں کا سامان واپس کیا اور اللہ کے حضور سجدے سے گر گر کر رونے لگا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی اور اللہ کی رحمت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ ڈاکو پھر اپنے وقت کا ایک زبردست ولی بنا اور اللہ کے بندوں کو لوٹنے والا، اللہ کے بندوں کو دین کی دولت تقسیم کرنے والا بن گیا۔ عظیم ماں کی تربیت نے صرف نوعمر لڑکے کو ہی اونچا نہیں اٹھایا بلکہ ڈاکوؤں کی تقدیر بھی بدل دی۔ یہ وہی ہونہار لڑکا ہے جس کو ساری اسلامی دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور جس کا نام آتے ہی دل عقیدت و احترام سے جھک جاتا ہے۔